کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے 2 روزہ صحافیان 25 اور 26 فروری کو بنگلور کے نیچر کیمپ کے بانیرو گٹا میں اردو صحافیوں کے لیے کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس درمیان پروفیسر احمد خان، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد اور پروفیسر محمد اعظم شاہی ایس افسر قادری شریف، سینئر صحافی روزانہ سالار محاذ الدین خان، رجسٹریشن آف کرناٹکا جیسے مشہور شخصیاتوں نے اس میں شرکت کی اور خطاب کیا اور کرناٹکا سے تمام ضلع سے آئے ہوئے صحافیوں کے لیے اردو کے تاریخ، اردو کی شروعات کب ہوئی اور اردو کی اہمیت کے بارے میں زور دیتے ہوئے بتایا اور صحافیوں کو کس طرح کام کرنا ہے اور آج کی ٹیکنالوجی کے ضمن میں بھی اردو کے لیے کس طرح سے کام کرنا ہے، ان تمام باتوں پر تبصرہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کئی معلوماتی چیزیں بھی بتائی گئیں جس سے نوجوان صحافیوں کے لیے ایک اچھی سوچنے کے بارے میں ذہن بنے۔ بعد ازاں فہد مرفاشی کو بنگلور کے اردو اکیڈمک صحافیوں میں سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا۔ حکومت کرناٹک کے محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام 2 روزہ اردو صحافیوں کے لیے کارگاہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس میں اردو صحافت سے جڑے کئی اہم پہلوؤں پر اصحاب وسائل جو ہیں ریسورس پرسنز کو مدعو کیا گیا، جس میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے پروفیسر احتشام احمد خان آئے تھے اور ریاست کے مقامی جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ جو پارٹیسپینٹس ہیں، جو شرکاء ہیں اس ورکشاپ کے، جو ریاست کرناٹک کے مختلف مقامات سے آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا اور کئی سیشنز میں کافی اہم باتیں سامنے آئی ہیں۔ کل کا افتتاحی دن رہا جس میں تقریباً 4 سیشن ہوئے اور آج دوسرے دن بھی 4 سیشن رہے ہیں۔ اس میں اردو صحافت کی تاریخ اور اس کی روایت اور اس کی موجودہ کارکردگی اور کیا خدمات اردو صحافت کی قومی سطح پر رہی ہیں اس حوالے سے اور مستقبل میں کیا لاہے عمل ہونا چاہیے، فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہوگا اردو صحافیوں کے لیے، اردو صحافت میں جو احباب جڑے ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے لیس ہونا چاہیے عصری تقاضوں کے تحت، اس کے تعلق سے اہم باتیں سامنے آئی ہیں۔ ویسے تو اردو اکیڈمی ریاست کرناٹک میں اس کی روایت رہی ہے کہ جہاں وہ شعر و ادب کے حوالے سے اس کے فروغ کے لیے اردو اکیڈمی کام کرتی آئی ہے، وہیں بیک وقت صحافت سے بھی جڑے ہوئے کئی خدمات اردو اکیڈمی کی رہی ہیں۔ مختلف اردو اکیڈمی کے جو صدور رہے ہیں انہوں نے اپنی اپنی میادوں میں اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مجھے کئی ایسے پروگراموں میں شریک ہونے کا موقع رہا اور میں بھی اردو اکیڈمی کے 3 مختلف میادوں میں رکن کی حیثیت سے میں وابستہ رہا، مگر یہ جو کل سے ہو رہا ہے ورکشاپ، اس کی حیثیت جو ہے، اس کی نوعیت جو ہے وہ جداگانہ ہے، ان معنوں میں کہ یہاں توجہ اس طرح سے دی گئی کہ صرف لیکچرز میں لوگ بیٹھیں سنیں اور اٹھ کر چلے جائیں، ایسا نہیں۔ یہ ایک ریسیڈنشل پروگرام ہے جو بالکل سائنٹیفک ہے۔ اس کا سہرا جاتا ہے اختراعی ذہن کے مالک، انوویٹیو ذہن کے مالک ڈاکٹر معاذ الدین خان، جنہیں کافی طویل تجربہ ہے انتظامیہ میں، ایڈمنسٹریشن میں، اردو اکیڈمی کا افزود چھار جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ اردو صحافیوں کو ایک ایکو فرینڈلی ایٹماسفیئر میں نیچر سے قریب قدرتی مناظر کے درمیان جو اس طرح کا لوکیشن ہے جنگل لاجس اینڈ ریسارٹ کی جو نیچر کیمپ ہے بنرگھٹا نیشنل پارک کے قریب، یہاں اس کا اہتمام کیا گیا۔ بیک وقت انڈور مختلف سیشنز میں انہیں تربیت دی گئی اور تبادلہ خیال کا موقع دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جنگل کی سیر، صبح کی چہل قدمی اور مختلف ماہرین سے یہاں کے ماحول سے بھی آگہی فراہم کی گئی اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ جو احباب اس میں تقریباً 25 کے قریب احباب ریاست کے مختلف ریاستوں سے آئے، جن کے لیے یہ طریقہ رکھا گیا تھا کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کہ گوگل فارم میں وہ اپنی اپنی عرضیاں دیں۔ کئی بار مقامی اخبارات میں بھی اس کا اعلان ہوا۔ خوشی کی بات ہے کہ ریاست کے مختلف مقامات سے وہ احباب جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ آئے اور انہوں نے اس سے فیض حاصل کیا۔ امید یہ کی جاتی ہے کہ اردو اکیڈمی یہ روشن روایات کو آگے بھی جاری رکھے گی اور جو احباب اس ورکشاپ میں رہے ہیں وہ اردو اکیڈمی کے نمائندہ بن کر اپنے اپنے علاقے میں مقامی وہ احباب کو جو اس ورکشاپ میں شامل نہیں ہو سکے ان کو
معلومات فراہم کریں گے تاکہ چراغ سے چراغ جلنے کی یہ روشن روایت قائم رہے۔